تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم بیٹھے تھے مولا ابوالفضل العباس کے حرم کے ساتھ, مطلب حضرت عباس کے حرم کے ساتھ ہم باہر سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس اسنا میں عراقی سامنے سے گزرا, ہم 4-5 لوگ تھے. تو عراقیوں نے ہمیں پہچان لیا کہ بھائی یہ پاکستانی ہے. اس درمیان ظاہر جنگ چھڑ چکی تھی, اور یہ بات ہے 20 رمضان کے بعد کی یا 20 رمضان سے پہلے کی ہے. اس نے ہمارے پاس قریب آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ چونکہ پاکستانی لگ رہے ہیں, میں بھی پاکستان میں ایک عرصہ رہا ہوں, میں عراقی ہوں, اور آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو, گھر کا رہنے کا بندوبست ہو, کھانے کا بندوبست ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے, بلکہ آپ ہمارے ساتھ چلیے, ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمارے پاس تو سارے ویل آف لوگ تھے الحمدللہ, تو کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا. تو وہ ہوٹلز میں بھی رہ رہے تھے اور کھانے پینے کا بھی کوئی ایشو. عراقی نے آپ کو مدد کی آفر کی تھی. مدد کی آفر کی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو رمضان سے پہلے سے لوگ آئے ہوئے تھے لوگ, ان میں سے 11 لوگ تھے, وہ ہمارے محلے کے کچھ لوگ تھے, ان میں کچھ بزرگ اور بیمار خواتین بھی تھیں, بچے بھی ہیں, وہ رمضان سے پہلے کے آئے ہوئے تھے. ان کو ایک عراقی نے اپنے گھر میں رکھا. تزمین جاوید صاحب, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں, 1.5 مہینہ ہوا ہوگا, 1.5 مہینہ اس عراقی نے اپنے گھر میں رکھا. 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے, 1 روپیہ بھی. اور میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو, یہ کمال بات ہے, خدا کی قسم, جو نظر آتا ہے نا کہ عراقیوں کا, کچھ عراقی ایسے ہیں کہ جو بہت, وہ واقعتاً وہ جو امام حسین کی وصیت ہے کہ ہمارے زائرین کا خیال رکھنا, اس کی وہ اس امانت کو, امام حسین کی وصیت کی امانت کو پاسداری کر رہے ہیں. اس سے ان گھر والوں نے کہا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کم سے کم کچھ ہم کنٹریبیوٹ کر لیں راشن میں, یا وہ خاتون چونکہ پاکستانی تھی تو ہم کھانا پکانے میں آپ کا ہاتھ بٹا لیتے ہیں. تو اس عراقی جو شخص تھا, جو ان کا شوہر تھا, اس نے کہا قطعاً نہیں, بالکل نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ. واہ, بالکل نہیں, یہ میرا اور امام حسین